بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق، الفابیٹس کی پہچان۔ انگریزی میں حرف کو لیٹر کہتے ہیں اور حروف تہجی کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ الفابیٹ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیپٹل لیٹرز یعنی بڑے حروف، جیسے ہم عربی میں بولتے ہیں بڑے حروف بھی ہوتے ہیں چھوٹے حروف بھی ہوتے ہیں۔ تو جو انگلش میں چھوٹے حروف ہے اس کو اسمال لیٹرز کہتے ہیں، یعنی چھوٹے حروف۔ آپ جانیے کہ کیپٹل لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو درج ذیل ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک۔ اس میں اے بھی ہے، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل اور آخر لاسٹ تک زد۔ یہ ہو گیا کیپٹل لیٹرز۔ اس کے بعد اسمال لیٹرز وہ بھی درج ذیل ہے، اے بی سی ڈی پورا اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر، اس کے استعمال کے قاعدے۔ نمبر 1، انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اس جملے میں دیکھ لو، دس از اے بک، دس از اے کاؤ، تو آپ لوگ دیکھ لو کہ ہر جملے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل یعنی بڑے حروف میں۔ دس از اے بک میں آپ ٹی کو دیکھو، دیٹ از اے کاؤ اس کو آپ ٹی میں دیکھو۔ انگریزی نظم جو پوئم کے ہر مثلے کا پہلا حرف کیپٹل میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی چیز کا خاص نام یعنی معرفے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، ڈاکٹر خالد حسن۔ یہ آپ دیکھو ایم کو اور ڈی کو یہ کیپٹل میں ہمیشہ آئے گا، یہ بھی ایک رولز ہے۔ نمبر 4، شارٹ فارم مختصرات جو ہوتے ہیں اس کے تمام حروفوں کو کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، جیسے ڈی یو یہ شارٹ فارم ہے دلی یونیورسٹی، اور اس کے سم جے ایم آئی اس کو دیکھ لو، یہ بھی ایک لفظ سے مختصر ایک شارٹ فارم ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ 3 قاعدے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، حرف آئی جب میں کے معنی میں استعمال ہو تو خواہ شروع میں آئے یا بیچ میں ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، جیسے آئی گو، ڈونٹ اگو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس مثال میں دیکھ لو، جب میں کے معنی آئی گو میں جاتا ہوں، آئی ڈونٹ آئی گو، کیا میں نہیں جاتا ہوں؟ تو حرف آئی جب میں کے معنی میں استعمال ہو تو خواہ جو شروع میں ہے یا بیچ میں ہے ہمیشہ کیپٹل میں لکھا، یعنی بڑے حروف۔ اس کے علاوہ باقی تمام اسمال لیٹرز میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ہمارے ٹاپک۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، پورا یاد کرنا ہے اور مشق بھی کرنا ہے کہ انگریزی میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ انگریزی میں حرف کے کیا کام ہے، یعنی حرف کا جو نام ہے وہ کیا ہے، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کیسے کہتے ہیں، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹرز کے قاعدے کے استعمال کے جو قاعدے ہیں وہ بتا دیجئے، وہ بھی ہم نے بتا دیے۔ انگریزی کے بڑے چھوٹے دونوں حروف لکھ کر لائیے، تو یہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو دونوں بتا دیے۔ تو یہ ہو گیا آج کی ہمارا ٹاپک اور سبق نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 1، عربی میں حروف تہجی یعنی الفابیٹس کی تعداد۔ تو الفابیٹس کی تعداد
الف سے لے کر یا تک 28 پلس حمزہ. اگر الف اور حمزہ کو الگ الگ مانا جائے تو پھر 29 ہے. حروف تہجی الفابیٹس، یہ عربی میں حروف تہجی کی تعداد ہو گئی الف سے لے کر یا تک. اس کے بعد الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. جب ہم آ بولتے ہیں تو یہ حمزہ ہوتا ہے. الف کو صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا الف اور حمزے میں فرق کہ الف اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی. جب ہم آ بولتے ہیں تو یہ حمزہ ہوتا ہے. الف کو صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال با، با زبر با. تو آپ اس مثال کو دیکھ لو کہ اس کے ساتھ ہم الف لگائیں گے تو صرف آواز با میں لمبا ہو جائے گا. تو با زبر با سے کیا بنے گا؟ با الف زبر با. تو یہ ہو گیا الف اور حمزے میں فرق. اس کے بعد پارٹ آف اسپیچ ان عربک، عربی میں کلمہ کی اقسام. تو عربی زبان میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. تو کلمتن اس کی 3 اقسام ہے. نمبر 1 اسم، فعل و حرف. پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کی تعریف کریں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے جب عربی زبان میں بامعنی لفظ جب ہوتا ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب لفظ بے معنی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل، لفظ مہمل کہتے ہیں. تو لفظ مہمل سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کچھ بات بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مہمل فضولیات ہوتا ہے. تو مہمل لفظ کی مثال آپ یہ سمجھ لو جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھ میں روٹی موٹی. یہ جو موٹی ہے میں ہے یہ لفظ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اس کے بعد اسم، لفظی معنی نام ہے، یعنی ایسا کلمہ جو کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا نام یا اس کی صفت یعنی اچھائی، برائی یا خاصیت ظاہر کرے. تو یہ ہو گیا اسم کی تعریف. نام خالد، مسجد. اور اس کے بعد صفت صالح، صالح کا معنی نیک، العلیم سب کچھ جاننے والا. تو یہ ہو گیا اسم کی تعریف کہ ایسا کلمہ کہ جو کسی شخص یا کسی چیز، جگہ کا نام، اس کی صفت ہو. اس کے بعد فعل، فعل ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا عمل ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثال کتب، اس نے لکھا گزرے ہوئے زمانے میں، تو اس میں زمانے سے یہ کتبہ جو فعل ہے اس میں کسی کام کا ہونے یا کرنے کا عمل ظاہر ہے، جو لکھائی ہے، اور زمانہ بھی ہے گزرے ہوئے زمانہ، ماضی سے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے بعد نمبر 3 حرف، اسم یا فعل کے علاوہ ایسے لفظ جس کے اپنے معنی واضح نہ ہو جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے. حرف جملے میں رابطے کا کام کرتے ہیں. حرف میں نہ معنی ہوتا ہے اپنا اور نہ زمانہ ہوتا ہے اس میں، اور جب بھی جس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملایا جائے تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف رابطے کا کام کرتا ہے جملے میں. اس کی مثال دیکھ لو. اعلیٰ کا معنی ہے اوپر، فی کا معنی ہے میں، اور نعم کا معنی ہے ہاں.